اگلے عنوان کی طرف جو آج کا آخری عنوان ہے اس طرف آتے ہیں، جو اصل عنوان ہے کہ گورنمنٹ نے جو برج کورس دیا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کو پیش کرنے کے لیے میں اے ٹی ٹی ہائی اسکول کے گورننگ کونسل کے جو رکن ہیں جمیل کرانتی صاحب، وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کے اندر اس کے کیا مقاصد ہے، کس مقصد کے تحت اس کو ترتیب دیا گیا ہے برج کورس کو، وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ جمیل کرانتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، سی سی آئی کے تمام ذمہ داران، مختلف تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے ذمہ داران، اکابرین شہر، میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے حنیف شوال صاحب نے ایک مشورہ دیا کہ یہاں پر آن لائن تعلیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو مجبوری کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، قانون سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجبور بھی ہیں، لیکن کیا یہ کوشش نہیں ہو سکتی کیا کہ کسی طریقے سے اسکولیں جاری ہوں، اسکولیں اور ادارے جاری ہوں گے، یہ بچے ہم تک اویلیبل ہوں گے، بہت سارے سماجی مسائل حل ہوں گے، بہت ساری ان کی مجرمانہ غفلت جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ کسی نہ کسی درجے میں اسکول اور مدارس جاری ہوں۔ ہمارے حنیف شوال صاحب نے ایک مشورہ دیا، بہرکیف میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ایک اچھی بات انہوں نے رکھی۔ حضرات، کووڈ-19 کے دہشت زدہ ماحول نے پوری دنیا کے ہر شعبہ زندگی کو اتنا متاثر کیا، توڑ مروڑ کے رکھ دیا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اور اس میں اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو تعلیم کا ہوا ہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ بھی کیا جا سکا وہ سب کے سامنے ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی کو لے کر برج کورس کی بنیاد ڈالی گئی۔ 45 روزہ یہ کورس ہے جس میں بچے کو اس کی جاری جو تعلیمی کیفیت ہے، جس کلاس میں ہے، جس کلاس میں وہ پڑھ رہا تھا، اس تعلیم کے اعادے کے ساتھ ساتھ جس کلاس میں وہ جا رہا ہے اس کی پیش رفت کے نام پر بنیاد ڈالی گئی، اور دونوں کلاسوں کو جوڑ کر اس بچے کو آگے کے لیے تیار کرنے کے نام پر یہ برج کورس جاری کیا گیا ہے۔ 45 روزہ اس کورس میں 3 مراحل جانچ کے بھی ہوں گے۔ ہر نصاب میں مضمون کی مناسبت سے اس میں مضامین ہوں گے، اور 6 مرحلوں پر یہ مشتمل ہوگا۔ اس میں تفصیل سے میرے بعد کے آنے والے گفتگو کرنے والے ہمارے اشفاق عمر سر تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف اس معاملے میں کھڑا ہوں کہ آج کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اسکولیں بند ہیں، اور ہمارے بچے جس بے راہروی کا شکار ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ باقی شہروں کی باتیں جانے دیجئے، آپ اخبار اٹھاتے ہوں گے، روز دیکھتے ہوں گے۔ غریب گھرانے کی باتیں جانے دیجئے، متوسط طبقے کے بچوں میں مجرمانہ غفلت، مجرمانہ حرکتیں اتنی عواد آئی ہیں، اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ کہیں معاش کا مسئلہ ہے، کہیں بے راہروی کا مسئلہ ہوگا، کہیں والدین کی طرف سے بے توجہی کی بات ہوگی، کٹر چل رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، بندوقیں مرغولے اڑا رہی ہیں گولیوں کے، اور خون خرابے کا جو ماحول ہم آج دیکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا ہوگا۔ برادران وطن میں بھی غربت ہے، برادران وطن میں بھی معاش کا مسئلہ ہے،
لیکن جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان مجرمانہ غفلتوں میں ہم ان سے کہیں آگے ہیں۔ کیا ہم سماج کا ایک حصہ ہوتے ہوئے یوں ہی پڑھتے رہ جائیں گے، سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں کر حل ہوگا؟ کیا ہم اس میں عملی طور سے کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم اس سماج کے پچھڑے لوگوں کو جوڑ نہیں سکتے؟ کیا ہم اس دھارے کو جو کٹ گیا ہے واپس اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے؟ یہ سوال اگر سب سے زیادہ سوچنے کا ہے تو آپ اور ہم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے۔ حضرات، ہم اور آپ جس مقدس پیشے سے منسلک ہے، دنیا کا سب سے مقدس پیشہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تعلیم کو انہوں نے سب سے مقدس پیشہ کہا ہے۔ ہم لوگ صرف تعلیم دے کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ادا ہو گئے ہیں تو یقین جانیے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ آج ہمارا بھائی اگر معاش کی وجہ سے تکلیف میں ہے، وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے پا رہا ہے، آج وہ فائنانشیل تکلیفوں سے گزر رہا ہے، آج اگر روزی روٹی کے نام پر وہ گھر سے چلا جا رہا ہے اور اس کے بچے مجرمانہ غفلت میں ملوث ہیں، تو کیا اکیلا وہ ذمہ دار ہے؟ کہ یہ سوال ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کا کوئی سدباب نہیں ہو سکتا؟ کیا جانے دیجیے باقی شہروں کی باتیں، کیا ہم صرف مالیگاؤں شہر میں اپنے آپ کو جوڑ کر اس وبا پر، اس بیماری پر قابو پانے کی جستجو نہیں کر سکتے؟ کیا بہت ساری تجاویز آئیں اور الحمدللہ یہاں سوچنے والے اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ باحرکت حضرات ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارا طبقہ تعلیم سے اتنی دور ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت سے اتنا واقف نہیں ہے جتنے ہمارے برادران وطن ہیں۔ مجھے یاد ہے یہاں پر برسوں پہلے سیٹ کے کلاسز ہوا کرتے تھے، 12ویں پاس کے بعد 40 روزہ ایک کورس ہوا کرتا تھا جس میں لطیف انصاری سر اس کے سربراہ رہا کرتے تھے۔ ATT کا ایک کریز تھا، 40 روزہ اس کورس میں آس پاس کے شہروں سے لوگ منتیں کرتے تھے، لوگ ہم تک آ کر ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے بچے کو اس 40 دن کے کورس میں داخل کیا جائے، جو کچھ بھی ضروریات ہوں گی، جو بھی آپ کی شرائط ہوں گی، ہم ماننے کے تیار ہیں۔ اس کے اسٹارٹ میں، اس کی شروعات میں ہم لوگ ایک نوٹس جاری کیا کرتے تھے کہ جو بھی طالب علم یا طالبہ ہے وہ اپنے والدین کو ساتھ میں لائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے برادران وطن میاں بیوی بچے کے ساتھ برابر آتے تھے، اور مسلم طبقے کا اگر کوئی شخص آتا تھا ہم پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کے بچے یا بچی نے کس لیے بلایا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ تو بولتے تھے معلوم نہیں، اس نے کہا کہ ہمارے ٹیچر نے بلایا ہے، میں آ گیا۔ مجھے یاد ہے 3 ڈسٹرکٹ کے الیکٹرک کے انجینئر جو چیف انجینئر تھے شندے صاحب کر کے، جن سے ملنے کے لیے ہفتوں ٹائم لینا پڑتا تھا، ان کی بچی اتفاق سے یہاں پر ان کی بچی نے بھی 40 دن کے کورس میں حصہ لیا تھا، میرا ان کا تعارف تھا۔ اپنی کار سے اترے، میاں بیوی دونوں اترے، میں نے ان کا استقبال کیا، بولا سر آپ، بولے ہاں بچی نے کہا کہ آج آپ کو آنا ہے، میں نے چھٹی ڈال دی ہے۔ یہ جاگرتی ہم میں نہیں ہے، بلا شبہ نہیں ہے، تو کیا ہم کو یہیں پر رک جانا چاہیے؟ کیا آج اس وزٹ کورس کا یا اس حصے کا یا اس کانفرنس کا میں اگر سمجھتا ہوں تو سب سے اہم حصہ یہی ہے کہ ہم طلبہ کے بارے میں اگر فکر مند ہیں تو سب سے پہلے ان کے سرپرستوں کی فکر مندی کرنا چاہیے۔ گھر سے ماحول بنتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں تو اس میں سب سے زیادہ اگر حصے دار ہوں گی تو ہماری یہ بہنیں ہو سکتی ہیں۔ آج شہر میں دینی مجالس ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیے بہت ساری دینی مجالس میں ہماری خواتین جب گفتگو کرتی ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیا یہ خواتین کچے علاقوں میں، پکے علاقوں میں، جہاں جہاں بھی ممکن ہو، ایک گروپ بنا کر کہیں ایسے کلب یا ادارے یا کہیں اوپن اسپیس کی جگہ پر جمع ہو کر کچھ وقت کے لیے ان کو وہاں پر بلائیں، ان کی دماغ سازی کریں کہ آپ کے لیے کیوں کر ضروری ہے کہ آپ اپنے روزی روٹی کے ساتھ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کس ڈھنگ سے ادا کریں، ان کے اوپر توجہ دیں،
ان کی تعلیم کے طرف، ان کے اسکول میں کیا کچھ دیا گیا، ان کو ہوم ورک کے لیے کیا کچھ بولا گیا. یقین جانیے تھوڑی سی محنت سے ہمارے گھر کی خواتین نے اگر اپنے بچوں کو سمیٹنا شروع کیا تو ان میں بھی ایک جاگرتی آئے گی کہ نہیں، میرے گھر کے لوگ میری پڑھائی پر، میرے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. یہی کچھ ہم لوگ جین حضرات سے بھی چاہیں گے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے جو اساتذہ ہیں، کیا سماج میں وہ مختلف لوگوں سے مل کر یا گیٹ ٹوگیدر والی کوئی میٹنگ کر کے جو یہ بے روی ہے، جو یہ ماحول بگڑا ہے، یا تعلیم سے جو دوری ہے، اس میں ہم لوگ کوئی جاگرتی نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا ضرور کر سکتے ہیں. اور میں تو مانتا ہوں کہ جو قوم قرآن کو بغیر دیکھے پورا یاد کر سکتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی مانے گا ہی نہیں. ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، ہم لوگوں نے اپنی اہمیت کو صحیح میں نہیں سمجھا ہے. اور میں جب درجاتی طور سے دیکھتا ہوں کہ پہلے ہمارا تعلیمی گراف ہائی لیول میں کتنا تھا، آج کتنا ہے، تو پہلے سے کہیں اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ برادران وطن سے کوسوں دور ہیں، لیکن کل تک ہم لوگ اگر 0.3 میں تھے تو آج ہم 6%، 7% میں ہائی ایجوکیشن میں ہے. یہ پیش رفت ہماری امید افزا ہے. اور میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ وقت کہتا ہے کہ تاریخ ستمزاروں میں روشنی دیر سے ہوتی ہے مگر ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سی نوک پلک دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر سب سے اہم حصہ میں اگر مانتا ہوں تو آپ لوگوں، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں. آپ لوگوں سے میری مراد آپ اساتذہ اکرام ہیں، آپ ٹیچر حضرات ہیں. آپ کی باتیں نپی تلی ہوتی ہیں. آپ کی باتوں کو جتنے غور سے سماج سنتا ہے ایک عام آدمی کی بات نہیں سنتا. اگر واقعی درد ہے، اگر واقعی احساس ہے، اور اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے قدم بقدم مل کر چلے، وہ اٹھان، وہ ماضی، وہ ہمارا ایک جو اسٹیٹس، ایک درجہ تھا جو ہم نے کہیں کوسوں دور کھو دیا ہے، اس کو اگر ہم کو پانا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اگر محنت کرنی ہے تو آپ اساتذہ حضرات کو کرنی ہوگی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تم رہنمائے وقت صحیح، پھر وہ چند قدم چلنا پڑے وقت کی رفتار دیکھ کر تو آپ کو چلنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی محنت کی تو دیکھیے آپ کے ساتھ سماج بھی جٹے گا، ہمارے جیسے لوگ بھی جٹیں گے. اور جو یہ گراف ہے ہماری بے روی کا، تعلیم سے دوری کا، اس میں خاطر خواہ کمی ضرور آئے گی اور ایک امید افزا مقام پر ہم ضرور پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ.